ایک وقت کی ضرورت ہے. اس کو نمائندہ کونسل نے بڑی ہی فکر کے ساتھ اپنے احباب کو تیار کر کے ایک مختصر وقت کے اندر ہم تمام کے سامنے بڑی بڑی ہستیوں کو جمع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو بھی انتہا قبول فرمائیں اور ہمیں اجلاس سے بامقصد ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. آندھی مغرور درختوں کو پٹک جائے گی، ہاں وہی شاخ کٹے گی جو لپک جائے گی. آندھی مغرور درختوں کو پٹک جائے گی، ہاں وہی شاخ بچے گی جو لپک جائے گی. وہ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پر، وہ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پر، تہمت لگا رہے ہوا کے دباؤ پر. عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایمان مطلوب پر اللہ کے وعدے ہیں نہ کہ ایمان موجود پر. ایمان مطلوب کیا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین تانبے کی بن جائے اور آسمان لوہے کا بن جائے، پھر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ روزی کیسے دے گا، تو فرمایا کہ میں کافر ہوں. اس لیے کہ میں نے ایسے خالق کو مانا ہے، ایسے خالق کو رازق مانا ہے جو بغیر شکلوں کے بھی دے سکتا ہے. اللہ محتاج نہیں ہے. زمین تانبے کی بن جائے اور آسمان لوہے کا بن جائے، فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل میں خیال یہ پیدا ہو کہ اللہ روزی کیسے دے گا. یہاں شکلیں تو ہے ہی نہیں، بارش تو ہو ہی نہیں رہی، فلاں چیز تو ہے ہی نہیں، پھر روزی کا معاملہ کیسے ہے؟ تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بغیر شکلوں کے بھی روزی دے سکتا ہے. یہ ایمان مطلوب ہے اللہ کو. ایسا ایمان جس کے پاس آ جائے گا پھر اس کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی. ہمارا ایمان کیا ہوا؟ ان کے ماحول میں، اس ملک کے بھارت کے یعنی جو ہے ہمارے ساتھیوں کے ماحول میں رہنے سے اتنا کمزور ہوا، اتنا کمزور ہوا، اتنا کمزور ہوا کہ آج ہمارے پاس جو ایمان موجود ہے وہ 400 روپے میں جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہے، 200 روپے میں دھوکہ دینے کو تیار ہے. اتنا کمزور ایمان کے یہ ایمان والا اللہ ہمیں معاف کرے کہ بکاؤ مال کی طرح ہے. جیسے گوشت مارکیٹ میں کچھ چیزیں بکتی ہے، زبان بھی بکتی ہے. آ جائیے الیکشن کے ٹائم پر کسی کی زبان خرید لیجیے، آئیے کسی کا بھیجا خرید لیجیے، دماغ خرید لیجیے، اس کا بھاؤ لگائیے، پوٹلی دے دیجیے، وہ آپ کی تاریخ میں تقریر کر دے گا. آئیے قلم لے لیجیے، اس کو بکاؤ مال بنا ہوا ہے، آپ پوٹلی دے دیجیے، وزن رکھ دیجیے، اس کا قلم اس کی تاریخ میں چلنا شروع ہو جائے گا. ایمان والا تو وہ یہ تھا کہ جو حق پسند تھا، حق وہ تھا، حق کے لیے اپنے جان اور مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا. ایمان والے کی قیمت ہم کو نہیں معلوم ہے، ایمان والے کی قیمت امریکہ اور روس کو معلوم ہے. ایمان والے کی قیمت RSS کے اندر بیٹھنے والے اور یہ فرقہ پرست طاقتیں یہ جنسنگ ان کو معلوم ہے. ایمان والا کتنا پاورفل ہوتا ہے. اگر اس دنیا کے اندر ایک بھی ایمان والا موجود ہوگا، یہ تھرتھراتے رہیں گے، کپکپاتے رہیں گے، یہ پریشان رہیں گے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی. اور ہوئی ہے، کوئی بول رہا ہے 2-4 بچے پیدا کرو، کوئی بول رہا ہے 10 بچے پیدا کرو. ارے تم کتنا بھی پیدا کرنے کی قوت ڈالو، تمہارے پاس وہ وٹامن اور طاقت نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے جو بچے پیدا کر سکے. تم نے تو پہلے شادی ہی نہیں کی. تمہارے جتنے بڑے لوگ ہیں وہ سب بالکل جو ہے سنیاسی بنے ہوئے، ان کو عورت کیا چیز ہے معلوم ہی نہیں ہے، دور سے دیکھتے رہتے، گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی کہیں نہیں گھر واپسی. ارے تو میری وائف بھی نہیں آتی، ساری دنیا کو سبق دیتے پھر رہا ہے. ایک عورت کا یعنی جو ہے حق پورا نہیں کر سکا، ساری دنیا میں حق دینے کی بات کرتا ہے. ان کے سارے جتنے بھی دیکھ لیں گے تو یہ تو ایمان والے کے سامنے اس لیے نہیں دکھ سکتے کہ ہمارے پاس جو قربۂ نکاح میں حدیث پڑھی جاتی ہے. افسوس
ہوتی ہے کہ مسلمان ایمان تو رکھتا ہے ماشاءاللہ اچھا، لیکن حدیث بھی سمجھتا نہیں ہو. ایمان کیا حدیث پڑھی جا رہی ہے قاضی صاحب کو پڑھتے ہیں. وَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ. اس کا ترجمہ وہ بھی نہیں بتا رہا، معلوم نہیں کہ کہاں ہندو فیملی پڑھا ہوئی ہے کسی طرح نہیں کہنا کیا حدیث سے ترجمہ. تم ایسی عورتوں سے رشتہ کرو، شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی. اب کوئی کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی کیسے بات ہونا؟ بہت آسان رشتہ ہے جس سے تم نکاح کا پیغام دے دے اس کی ماں کو، اس کے یعنی بچے کتنے ہیں ماں باپ کو، اس سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی بنے گی. جس فیملی میں زیادہ بچے پیدا کرنے والے ہیں وہاں رشتہ ڈالو، وہاں سے رشتہ کرو. بولے انہوں نے بولے دو چار ہماری دو، ہم دو، ہمارے دو. یہ جو ماحول کا اثر ہوتا ہے اس کو نکالنا پڑے گا. ایمان وہ پاورفل. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ایمان کی قدر جو ہے یا ہم کتنے پاورفل ہیں ایمان والے، یہ امریکہ اور روس والے. اس لیے کیا ہوا تھا پچھلے دنوں اعلان کیا گیا ایک شخص ہے اس کا سر لاؤ، وہ زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ، اور کروڑوں ڈالر ہم سے لے کے چلے جاؤ. کئی کو ہے اتنا آفر کئی کے واسطے کر رہے، اتنے بیچن کئی کو ہے. راتوں کی نیند حرام کی. اور اسی میں جو ہے جب خواب دیکھتا تھا امریکہ کا صدر یا روس کا صدر اور دنیا کے ممالک کے صدر، ان کو وہ جو ہے ایک شکل نظر آتی تھی. آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور میں ادھر ادھر پوچھوں کیا ہے، وہ تو غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے. ارے وہ اسامہ نہیں، ہم تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے فالوور ہیں. ہر شکل کا قلبی یا اسامہ جن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا. ایک صحابی رسول نے شکایت کی کہ انہوں نے درمیان میں سے تلوار نکالی اور کلمہ پڑھ رہا تھا پھر بھی اس کی گردن ملا کر دی. وہ اسامہ کہنے لگے کہ اس نے کلمہ جو ہے تلوار کی ڈر سے پڑھا تھا. میرے آقا رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل شکوت قلبی یا اسامہ، اے اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ انہیں تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا یا سیدھا نہیں؟ ڈاک وہ اسامہ کیا اصحابی کا نجوم یا یہ میرے ساتھ ستارے کے مانند ہے، ان میں سے تم کسی کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ہمارے پاس ایمان اتنا مضبوط اور ہم اس ایمان کی نسبت رکھتے ہوئے دنیا کے اندر آنکھوں میں ڈال کر بات کر سکتے ہیں. ابھی رمضان گزرا، افطار کا ٹائم ہے، میں بلا کرتا ہوں سب پر تلوار نکالے یا آپ کے گردن پر جو ہے کسی نے ریوالور کر دیا اور کہا کہ یہ دو چار جگہ بھیجیے گا سمجھے آتی بھی ہے. میں کھڑا 5 منٹ بعد یہ ہزار کی روٹی نکالے لالچ دیا 10,000 دے دو ذرا 2-4 سموسے کھا لو. ادھر ادھر دیکھنا نہیں کر سکتا. دوپہر میں گیا تھا اور تنہائی کی بند کمرہ تھا، اچھی خوشبو کچن سے آ رہی تھی، کھانے کا دل بھی چاہا لیکن اللہ کا خوف سے ڈر گیا. کیا ایمان تھا؟ وہ ایمان ایک روزے دار کا ایسا بنا کہ نہ لالچ کام آ سکی نہ خوف کام آ سکا. اور وہ یہ کہتا تھا گویا کہ ہم